تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر، ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے۔ اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی۔ تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی۔ یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اندر، کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، اس نے روک دی۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرے۔ پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش، پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا، 20 یا 25 کروڑ روپے کی ووٹیں خرید لی، لوگوں کو لوٹا بنایا، ہماری گورنمنٹ گرائی۔ اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے جس طرح ایک بیرونی، جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی، دہشت گردی کا میرے پہ کیس کر دیا۔ کیا کیس تھا؟ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس۔ کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ریمانڈ پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی ہے شہباز گل کو، کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا۔ مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا۔ نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے، 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر، بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر، ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا، میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا، 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی، کدھر سے آمدنی آئی، اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ، اس کو جب بیچا، بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا، اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا، اس کی بھی منی ٹریل تھی۔ عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا، اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری کھاد کے جی قطری نے پیسے دے دیے، کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر پراپرٹی نکلا۔ یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں، 6 مہینے میں انہوں نے ملک کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قرضے نہیں اپنے واپس کر سکتا، ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں، ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے، ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہے، ملک کی دولت کم ہو رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے، کسان علیحدہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ 20% بند ہو گئی ہے۔ 6 مہینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں، صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں۔ اور جو آدمی 26 سال سے سٹرگل کر رہا ہے اس ملک میں، قانون کی بالادستی ہو، انصاف ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے، صرف اور صرف میرا منہ بند کرنے کے لیے۔ جہاد اللہ نے ہمارے پہ فرض اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی بہتری کرتے ہیں، ظلم کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح کی ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں
ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے، یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو کال دوں گا، پھر سے میں آپ کو کہوں، اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی، اور یہ رکے گی نہیں. اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.